بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وقال عليه السلام إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. صدق اللہ العظیم. قابل قدر احترام معزز سامعین اور عزیز بزرگوں، آج کی ہماری اس نشست کا موضوع نکاح ہے. اللہ رب العزت نے جو احکام مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں ان میں ایک اہم حکم اور ایک اہم عبادت وہ نکاح ہے. دراصل ہم معاشرے میں یہ چیز سمجھتے ہیں کہ عبادت نکاح نہیں، نکاح کوئی عبادت نہیں ہے. دراصل نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا بقیہ آدھا دین مکمل ہوتا ہے. تو نکاح ہی ایک ذریعہ ہے تقرب الہی کا بھی. معاشرے کے اندر معاشرے کی صفائی اور ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے. پہلے ہم نکاح کے مقصد کو سمجھیں کہ صرف ایک مرد کے لیے ایک خاتون کی ضرورت یا ایک عورت کے لیے ایک مرد کی ضرورت، یہ جنسی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں نہیں کہا کہ آپ نکاح کریں. یہ بھی ایک مقصد ہے، ورنہ جیسے کھانا ایک ضرورت ہے، پینا ایک ضرورت ہے، نکاح بھی ایک ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی اجازت دے دیتے کہ آپ جیسے چاہے اپنی زندگی گزارو. حرام کاری سے بھی انسان زندگی گزار سکتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے ان تمام حدود کو اور راستوں کو بند کر کر حلال ذریعے سے نکاح کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے. اور اس پر کئی ساری آیات اتاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری احادیث ہمیں اس کی ترغیب دلاتی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر حلال طریقے سے نکاح کے رواج کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی خوب برکتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھائی ہیں کہ کس طریقے سے ایک انسان کی زندگی میں وہ سکون اور وہ برکت نکاح کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. نکاح کے دیکھیں اگر آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو قدرت کا کارخانہ چلا رہے ہیں، اس قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے مرد کے جوڑے اور مردوں کے لیے خواتین کے جوڑے بنا رکھے. یہ ایک میاں بیوی کا ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. جیسے آسمان ایک نشانی ہے، زمین ایک نشانی ہے، قرآن ایک نشانی ہے، جتنے نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو میاں بیوی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور پھر تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. پہلی بات لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب ایک میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو جسمانی سکون اور روحانی سکون انہیں نصیب ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نکاح ہم نے اس لیے آپ کو کہا ہے تاکہ آپ سکون حاصل کریں. آج دیکھیں کہ انسان جب تھک ہار کے آتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے، پریشان رہتا ہے، جب اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے. جسم کے اعتبار سے بھی سکون ملتا ہے، دماغی اعتبار سے بھی اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکونت کی جگہ رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی وہ ہوتی ہے اذا نظر الیہا سرتھا، جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے.
کہ ایک مرد ایک عورت کو دیکھتے ہی ایک اس کی بیتابی اور ایک بے چینی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ سکون میں تبدیل ہوتی ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ نے دوسری بات کہی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، ہم نے ایک مودت رکھی ہے میاں بیوی کے آپس میں۔ دیکھیے ایک لڑکا لڑکی ہے، نکاح نہیں ہے، وہ محبتیں جھوٹی ہیں، وہ محبتیں فریب ہیں، مگر جب اس کو ایک نکاح کے ذریعے سے بندھن میں جب وہ بننے کے بعد ایک مودت پیدا ہوتی ہے، وَرَحْمَةً، ایک رحمت، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایک رحم کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ایک نکاح کے ذریعے سے سکون ملے گا، مودت ہوگی، آپس میں محبت ہوگی، اور اولاد کے ذریعے سے ایک رحم کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کا چلا رہے ہیں، یہ ایک میاں بیوی کے ذریعے سے چلا رہے ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے رسول دنیا میں اتارے ہیں، ہم نے ہر رسول کے لیے جوڑا بنایا ہے، ان کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کی اولادیں ہوئی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام تر انبیاء نے جو ہے وہ نکاح کیا ہے، تب سبھی جو ہے وہ انبیاء کی جو ہے وہ اولاد اور ذریت ہوئی، مگر اکا دکا جن کا نکاح نہ ہوا، جیسے حضرت عیسیٰ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت میں 3 آیات کا انتخاب فرمایا، 4 آیات کا انتخاب فرمایا جو آیات تقوی پہ دلالت کرتی ہیں۔ پہلی آیت تو یہ پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم و حضرت حوا سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اس میں سے بہت سارے جوڑے نکالے، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اور پھر جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کو اللہ کا حوالہ دے کر کے اپنا حق مانگتے ہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ ایک آیت تو یہ کہ دوسری آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی کی روش اختیار کرو، تقوی پر رہو، اور اس حالت میں آپ دنیا سے نہ جاؤ کہ تم جو ہے وہ مسلم بھی نہ رہو، اس حالت میں تمہارا انتقال ہو کہ تم مسلمان حالت اسلام پر ہو۔ اور اس تقوی کی آیت اور حالت اسلام کی آیت کو اللہ کے نبی سلیکشن کر رہے ہیں نکاح کے موقع پر، یعنی کہ ایک انسان متقی بنتا ہے نکاح کے بعد میں، تقوی کی زندگی وہ گزارتا ہے نکاح کے بعد۔ ایک آدمی نے نکاح نہیں کیا اور وہ متقی ہو رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوازمات لگا رکھے ہیں۔ اب ان لوازمات پر ایک انسان مکمل متقی ہو نہیں سکتا۔ حدیث دیکھیں، حضرت عکاف ابن بشیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، اور بات چیت کے دوران حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نکاح کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نکاح نہیں کیا۔ پھر پوچھا کوئی باندی ہے تمہاری؟ اس زمانے میں باندیوں کے رکھنے کا رواج تھا، کہا کہ میری کوئی باندی بھی نہیں ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح اذن انت من اخوان الشیاطین، جب تمہارا نکاح ہی نہیں ہے تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ ایک صحابی رسول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نکاح نہیں ہے تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ مطلب ایک تنہا لڑکا یا ایک تنہا لڑکی اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر شیطان کے وہ بھائی اور بہن ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا دماغ شیطان کے طریقے پہ چلتا ہے، اپنی خواہشات کو اسی انداز سے وہ پورا کرتے ہیں۔ اس کے لیے جب انسان اپنے جوڑے میں بن جاتا ہے، تقوی کی زندگی شروع ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی گناہوں سے اجتناب کرنے کا نام ہے۔ تیسری آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلیکٹ کی وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، راست کی باتیں کرو، سچی باتیں کرو۔ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اس کے ذریعے تمہارے عمل درست ہو جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کی مغفرت اور عمل کی درستگی کب ہوگی؟ جب انسان نکاح کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھے گا۔ ان آیات کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے طریقے ہمیں بتائے، نکاح کے مقصد سمجھائے۔ نکاح کا مقصد دیکھیں کہ افزائش نسل ہے۔
جیسے اللہ نے کہا کہ میری قدرت کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اس طریقے پہ چلایا ہے کہ میاں بیوی کے جوڑے ہو، ان کی اولادیں ہوں، پھر وہ اس طریقے سے ایک خاندان اور ایک مضبوط فیملی بنے۔ اسی لیے علیحدہ رہنے کی یا لیونگ کی اجازت اسلام نے حرام کیوں کہ نہیں دی، اور اس کو حرام اس لیے قرار دیا کہ اس سے نسل کبھی نہیں بنتی، نکاح کے ذریعے سے نسل بنتی ہے۔ دوسری اہم بات دیکھیں، گود لینے کو اسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی انسان کسی بچے کو اگر وہ اڈاپٹ کرتا ہے اپنا نام اسے نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باپ کوئی اور ہے، انسان اپنا نام باپ کی حیثیت سے دینا اسلام نے حرام قرار دیا۔ دنیا میں بھی وہ بچے کا باپ وہ ہوگا جس نے اسے پیدا کیا ہے، آخرت میں بھی اسی باپ کے نام سے اسے پکارا جائے گا۔ دنیا میں لاکھ آپ پرورش کریں مگر آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے، اسے اپنا نام اڈاپٹ کیے ہوئے بچے کو دے نہیں سکتے۔ کیوں؟ نسل چینج ہو جائے گی، کیونکہ پیدا کسی اور نے کیا اور باپ کوئی اور بن رہا ہے۔ اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ کیوں؟ کہ کہیں خلط ملط والا معاملہ نہ ہو جائے۔ پھر دیکھیں تیسری چیز، اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا یا کسی شوہر کا انتقال ہوا، 3 حیض تک 3 مرتبہ خاتون کو پیریڈ آنے تک اسے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور انتقال کے بعد تو 4 مہینے 10 دن۔ وجہ کیا ہے کہ 3 مرتبہ جب تک وہ گندگی اس خاتون سے باہر نہ چلی جائے، پاک و صاف نہ ہو، دوسرے مرد کے لیے اس کو حلال نہیں قرار دیا۔ کیوں؟ آج مر گئی، آج جو ہے وہ شوہر نے جو ہے وہ طلاق دے دیا یا انتقال ہو گیا اور بیگم نے دوسرا نکاح کیا، ہو سکتا ہے کہ پہلے شوہر کا حصہ اس میں ہو اور بچہ پیدا ہو تو پھر نسب جو ہے وہ مخلوط ہو جائے، صاحب اس شوہر کا جو ہے وہ بچہ تھا یا یہ نئے شوہر کا بچہ ہے۔ اس کے لیے اس کے درمیان اس پیریڈ کو جو ہے وہ رکھا گیا تاکہ جو ہے نسب کے درمیان کوئی اختلاط نہ ہو، کوئی خلط ملط نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ آج کے معاشرے کے اندر نکاح کو عبادت نہیں سمجھا جاتا، نکاح کو ایک ضرورت سمجھا جاتا ہے، دوسرے طرف نکاح کو ایک سزا سمجھا جاتا ہے۔ سزا کس اعتبار سے؟ لڑکی نے کسی لڑکے سے افیئر کیا ہے یا لڑکے نے کسی لڑکی سے افیئر کیا ہے، لڑکے کے ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے ابھی آج کل غلط چالوں پہ چل رہا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں گلے میں اس کے باندھ دو اور اس کو ختم کرو۔ اس لڑکے کی غلط روش پر کسی باپ کی بیٹی کی زندگی کو تباہ کرنے کی ایک سزا کے طور پہ نکاح ہو رہا ہے۔ گھر میں لڑکے کے ماں کو کام کاج نہیں ہو رہا ہے، اس کو کوئی نوکرانی نہیں مل رہی ہے، وہ اپنی بہو لانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ میرے کام میں سہولت ہو۔ مقصد ہی چینج ہے اس میں۔ یا تو خواتین اپنی بہو اس وجہ سے لا رہی کہ گھر کے کام میں سہولت ہو، یا لڑکے کی نکاح اس بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ غلط روش پہ نہ جائے اور ہمارے بیٹی کی جو ہے بدنامی سے ہم بچ جائیں، یا لڑکی نے کوئی غلط کام کیا ہے کسی لڑکے کے ساتھ، جلدی سے اس کا میرج کرا دیا جا رہا ہے اس وجہ سے تاکہ میری بیٹی کی بدنامی نہ ہو، کسی بیٹے کی زندگی برباد ہو کے نہ ہو۔ اب یہ اس طریقے سے زبردستی جو بندھن میں بدھائے جا رہے ہیں، اس میں وہ محبت پیدا نہیں ہوتی۔ طریقہ رسول پر نکاح ہونا ضروری ہے۔ اب طریقہ رسول کیا ہے؟ اسلام میں جتنی عبادتیں آسان ہیں ان سب میں آسان عبادت نکاح ہے۔ اس کے 2 فرض ہیں۔ نکاح میں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں۔ ایک فرض ایجاب و قبول ہے، دوسرا فرض گواہ ہے۔ ایجاب و قبول کیا ہے؟ نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک ٹرانزیکشن ہے، ایک کانٹریکٹ ہے۔ جیسے دنیا کے بزنس کے کچھ کانٹریکٹ ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، نکاح میاں بیوی کا ملنا بھی ایک کانٹریکٹ ہے اسلام میں، اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول چاہے مرد کرے عورت کرے، دونوں کو اجازت ہے۔ مرد نے کسی لڑکی سے کہا کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، اور لڑکی نے کہا میں تمہیں قبول کر رہی ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور لڑکے نے کہا میں تمہیں قبول کر رہا ہوں۔ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ یہ نکاح کا ایک طریقہ ایجاب و قبول جو فرض ہے، دونوں طرف سے جب تک رضامندی نہیں ہوتی نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں بالغ ہیں، بلوغت کے بعد دونوں کی رضامندی ہونی ضروری ہے۔ دوسری چیز گواہ کا ہونا فرض ہے کہ 2 گواہ، کیونکہ گواہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ مقصد کیا ہے گواہ کا؟ آگے کی لائف میں کبھی کچھ معاملہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو کون گواہ تھے، کس کے سامنے نکاح ہوا ہے، یہ تمام تر باتیں بہت سارے نقصانات سے بچاتی ہیں۔ بغیر نکاح گواہ کے اگر نکاح ہو جائے معاشرے کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ گواہ رکھا گیا، ایک مرد ہو تو 2 عورتیں ہونی چاہیے یا پھر 2 مرد ہونے چاہیے۔ گواہ کے اندر 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں لازماً ہونی چاہیے۔ یہ ہو گیا گواہ کا معاملہ۔ اس میں ایک واجب ہے۔ اب فرض کے بعد دوسری کیٹیگری آتی ہے واجب کی۔
نکاح کا واجب وہ مہر ہے. نکاح کا واجب کیا ہے؟ مہر ہے. مہر عورت کا عوض نہیں ہے. بہت سارے جو قاضی حضرات نکاح پڑھاتے ہیں اس وقت میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ 5,000 یا 10,000 روپیے کے عوض ہم نے. عوض نہیں، عوض کبھی بدلہ نہیں ہو سکتا. ایک خاتون لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپے میں جو ہے وہ خریدی نہیں جا سکتی، وہ عوض نہیں ہے. نکاح میں جو مہر دیا جاتا ہے اس کا حق ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا حق مہر اتنا ادا کر دیا گیا ہے، اس کا عوض نہیں ہے. یہ واجب ہے مہر کا دینا. لیکن بغیر مہر کے دیے ہوئے نکاح تو ہو سکتا مگر واجب ادا نہیں ہوگا، دینا ہے. تیسرے اس کی کچھ سنتیں ہیں. 3 سنتیں ہیں نکاح کی. نکاح کے اندر خطبہ پڑھا جائے. جیسے دیکھیں جمعہ ہو گیا، جمعہ کے دن تمام مسلمانوں کے سامنے خطبہ جمعہ پڑھا جاتا ہے جو کہ ایک عبادت ہے. عید کے وقت میں عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ خطبہ پڑھا جاتا ہے جو کہ ایک عبادت ہے. جیسے عام مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے جو جمعہ کا وقت اور عیدین کا ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک خطبہ رکھا ہے جو خطبہ نکاح ہے. نکاح کا پڑھنا سنت ہے. نکاح جو ہے، نکاح کے اندر خطبہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. دوسرے، کھجوروں کی تقسیم کرنا یہ سنت ہے. نکاح ہو گیا، مٹھائی تقسیم کرنا. کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور ہوتے تھے، کھجوروں کی تقسیم کی جاتی تھی. اب کھجوروں کی تقسیم کرنا یہ ہے کہ اس کو برتن میں رکھ کر کے سب کے سامنے سے گھمایا جائے یا کسی جگہ پہ جو ہے کھجور رکھے جائیں، سارے لوگ نکاح کے بعد اس میں سے اٹھائیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ انسان کھجور لے کے جو ہے وہ پھینک رہا ہے فقیروں کی طرح، اور لوگ اس کو کیچ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر مر پڑ رہے ہیں. ایک عجیب قسم کا جو ہے ایک طریقہ لوگوں نے ہوئے کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہاں اسٹیج پہ وہاں سے جو ہے کھجوریں پھینک رہا ہے لوگوں کے اوپر اور لوگ لے. یہ کیا طریقہ ہے مسلمانوں میں کہ کھجوریں پھینکی جائیں لوگوں کے بیچ میں اور اس کو جو ہے اس طریقے سے چھپٹ کے؟ نہیں، طریقہ ہے یا تو تقسیم کرو، نہیں ہے تو کسی جگہ رکھا جائے اور وہاں سے لوگ اپنے حساب سے جو ہے وہ کھجوریں لے. یہ سنت ہے. تیسری سنت حضور نے فرمایا ولیمہ ہے. اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. یہ سنت ہے ولیمہ کرنا. اب دیکھیں ولیمے کی جو سنت ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح کے بعد فوراً دوسرے دن کیا جائے. ولیمہ آپ ہفتے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. ایک سنت ہے، سنت عمل آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اسی دن جس دن نکاح ہو رہا ہے اس دن بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. ولیمہ اصل میں ایک تشکر ہے، ایک شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عبادت کروائی، زندگی کا سامان دیا، ایک خاتون دی، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اولاد ہوگی، اور یہ اولاد اور یہ بیوی یہ انسان کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک دین میں مدد کا سامان ہے. عورت کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے انسان جو ہے انسان کو دین میں مدد ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مرتا ہے اس کا عمل ختم ہوتا ہے مگر 3 عمل جاری رہتے ہیں. اس میں سے ایک حضور نے فرمایا او ترک ولدا صالحا يدعو له، نیک اولاد اگر چھوڑ رکھی ہے اور وہ دعائیں مغفرت کرتی ہیں تو وہ والدین کو پہنچتی ہیں. ولیمے کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا خیر الطعام طعام الولیمہ، اور یہ جگہ بئس الطعام طعام الولیمہ، سب سے اچھا کھانا ولیمے کا کھانا ہے اور سب سے بدتر قسم کا کھانا ولیمے کا کھانا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کھانے کا رسول اچھا بھی کہہ رہے ہوں اور برا بھی کہہ رہے ہوں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں صرف امیروں کو دعوت دی جائے، مالداروں کو اس کھانے میں مدعو کیا جائے، سب سے بدترین قسم کا کھانا ہے. اور جس ولیمے میں غریبوں کو بلایا جائے، غریبوں کا لحاظ رکھا جائے، سب سے بہترین قسم کا کھانا ہے. اب اتنی ہی سنتیں ہو گئی. نکاح میں کیا ہو گیا؟ فرض میں ایجاب و قبول ہو گیا، 2 گواہ ہو گئے. واجب میں مہر ادا کرنا ہو گیا. سنت میں ایک نکاح کا پڑھنا ہو گیا. دوسرے کیا ہو گیا؟ کھجور کی تقسیم ہو گئی. تیسرا ولیمہ ہو گیا. اب آپ بتائیے اس فرض میں، اس واجب میں اور سنتوں میں لڑکی کے گھر والوں کا کہیں نہ نام ہے نہ لڑکی کے گھر والوں کی کوئی ذمہ داری یہاں پہ رکھی گئی ہے. اب آئیں ہم لوگ آج کے سماج کی طرف چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کر. 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کر. نماز جب اس کا وقت ہو جائے، آدمی نماز کو ٹال رہا ہے، دیر کر کے جو ہے پڑھ رہا ہے، آخر وقت میں دیکھوں گا، نہیں، جب نماز کا وقت ہو جائے پہلے نماز ادا کیجیے. نمبر 2، جنازہ جب تیار ہے اس کو دفن کرنے کی جلدی سے کوشش کریں. نہیں ابھی وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ شام میں آئیں گے، کل آئیں گے، جنازہ پڑا ہوا، نہیں، انسان مر جائے فوراً اس کو غسل وغیرہ دے کر کے جلد از جلد جو ہے اس کو دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسرا، لڑکی یا لڑکا جب بالغ ہو جائیں
ان کا جوڑ مل رہا ہے فوراً نکاح کر دینا چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لمبے وقت تک رکائیں گے۔ دیکھیں ایک حدیث ایسی بھی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، صحیح مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، کسی کا بیٹا یا بیٹی ہو، اور وہاں لفظ آیا بیٹا، کسی باپ کا بیٹا ہو اور وہ بالغ ہو گیا اور باپ نے اس کا نکاح نہیں کرایا اور اس لڑکے نے گناہ کر دیا، تو اس کے بیٹے کا گناہ اس کے باپ پہ ہوگا۔ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے اولاد بالغ ہو جائے ان کو نکاح کرا دے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو ان کو ادب سکھائے، ان کو تعلیم دے، ان کا نکاح کرا۔ نکاح کرانے تک کی ذمہ داری ایک والد کی ہے، ختم ہو گیا، نکاح کے بعد وہ انڈیویجول ہو جاتا ہے۔ تو وہاں تک کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کرانا اولاد کی ذمہ داری ہے، والدین کی، وہ فوراً کرائیں جب وہ بالغ ہو جائیں۔ اب تاخیر پہ تاخیر ہمارے یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ابھی لڑکی 27 سال کی ہے، ابھی 30 سال کی ہے۔ اتنی تاخیر ہونے کی وجہ سے، اتنا لمبا ٹائم ہونے کی وجہ سے جو غلطیاں لڑکی یا لڑکا کر رہے ہیں ان کے پیرنٹس کو اس کا جو ہے وہ گناہ دیا جا رہا ہے۔ اب جب ہم نکاح کے لیے نکلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آدمی 4 نسبتوں پہ کرتا ہے۔ جو مقصد ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تنکح المرأۃ لأربع، ایک عورت سے 4 وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے۔ لمالہا، کچھ انسان ہوتے ہیں پیسوں کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، لڑکی کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، جو ہونے والا جو ہے سسر ہے اس کی بہت بڑی پراپرٹی ہے، ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ یا دوسرا انسان بہت سارے دیکھتا ہے، ٹیچر ہے، گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے، ایسی لڑکی کو جس کو دودھ دینے والی بھینس بولتے ہیں، اس کو اگر لائیں ہم تو ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ مال کی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے۔ دوسرا ولی جمالہا، کچھ نوجوان لڑکوں کو کچھ نہیں چاہیے، وہ غریب ہو، اس کا خاندان ہو نہ ہو، لڑکی گوری خوبصورت ہونی چاہیے۔ ہر ایک کو دیکھو، میڈیٹر کے پاس جا کے کبھی آپ سوال کرو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے وہ پہلے کیسی لڑکی بہت خوبصورت، وہ ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی مجھے مل جائے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے کارخانے میں ہر ایک کے لیے جوڑے اس نے متعین کر رکھے۔ حضور نے فرمایا آدمی خوبصورتی کو دیکھ کے نکاح کرتا ہے۔ تیسرا ولی حسبہا، خاندان، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، ہمارے خاندان کی ہونی چاہیے، ہم اونچے خاندان کے، ہم خاندان والے دیکھیں گے۔ چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا ولی دینہا، دین کی نسبت آخر میں رکھا حضور نے اس کو، کہ لوگوں کی حالات ویسی ہیں۔ اور آج کل کون بولتا ہے کہ مجھے دیندار لڑکی چاہیے؟ آخر میں دینداری، حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو پہلے سلیکٹ کرو، مال، حسب نسب، خوبصورتی نہیں، دین کو سلیکٹ کرو۔ ایک واقعہ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات میں اکثر گھومتے تھے، گشت لگاتے تھے گلیوں میں کہ کوئی غریب ہو، کوئی مسافر ہو، کوئی بدحال ہو، اس کی مدد کریں۔ تو دیکھا ایک جھوپڑی میں ماں بیٹی کی ڈسکشن ہو رہی تھی دودھ کو لے کر کے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا وہ دودھ میں پانی ایڈ کر دو، پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ میں نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے کہا کیا عمر سے ڈرتی ہو؟ کہا کہ عمر سے نہیں، عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا۔ حضرت عمر کان لگائے سن رہے ہیں، مارک کر دیا اس گھر کو۔ دوسرے دن گئے اس گھر میں، جھوپڑی میں رہنے والی خانہ بدوش لوگ، مسافر لوگ، اور یہ امیر المؤمنین اور ان کا بیٹا جو ہے وہ شہزادہ جا کر کے اس خاتون سے کہنے لگے اس بیٹی کا نکاح میں میرے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں، اور نکاح کر دیا۔ کیا دیکھا کہ تنہائی میں ایک جھوپڑے میں رہتے ہوئے بھی ایک نوجوان لڑکی کو اللہ کا خوف ہے، اس خوف سے وہ دودھ میں پانی نہیں ملا رہی۔ اس کے پیٹ سے جو پوتا پیدا ہوا ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوا ہے، جس کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے۔ یہ 4 خلیفوں کے بعد زمانہ گزرا، اس کے بعد خلیفہ خامس عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جو سب سے بڑے تقوی کے امام تھے۔ یہ کہاں سے؟ دادی نے، وہ جو لڑکی تھی دودھ میں پانی نہیں ملایا، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقی پیدا ہے۔ تو دین کا سلیکشن ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہر لڑکے کو یہ کوشش کرنی چاہیے جب وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اپنی بیگم وہ منتخب کرے کہ جو آنے والی میری نسل کی ماں بننے کی اہلیت اس میں ہونی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں خوبصورت ہونا چاہیے فلاں، پریزنٹ کو سوچ رہے ہیں، فیوچر کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی دیندار لڑکی اگر میرے گھر میں آئے گی، میری زندگی میں اترے گی، تو جو نسل آئے گی، جو بچے آئیں گے، وہ ایک ماں کا صحیح کردار نبھا سکے گی، ان بچوں کو دیندار بنا سکے گی۔ دینداری اس لڑکی نے سیکھا نہیں ہے، لائیں گے لڑائی جھگڑے، پریشانیاں خاندان کے اندر، پھر طلاق تک کی جو نوبتیں جا رہی ہیں، اس کی وجہ ہے کہ دین کو نہیں سوچا گیا ہے۔ اب دیکھیں ایک شعر بڑا اچھا ہے، جس سے سر کا آنچل بھی نہ سنبھالا جائے، جس سے
سر کا آنچل دوپٹہ ہوتا ہے. لڑکیاں آج کل کی کیا ہو رہی ہیں, جس سے سر کا آنچل بھی نہ سنبھالا جائے اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. آگے نسلوں کی وہ کیا حفاظت کرے گی جس کو اپنا دوپٹے کی خبر نہیں ہے, اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. تو ہر نوجوان لڑکے کو سوچنا چاہیے کہ جس لڑکی کو میں نکاح کر رہا ہوں وہ آنے والے میرے خاندان کی ماں بننے کی اس میں صلاحیت ہو, ان بچوں کے لیے تربیت کرنے کا وہ مدرسہ ہو. وہ کب ہوگا؟ جب لڑکی دیندار ہوگی, دینی ماحول میں پلی بڑی ہوگی, تو تبھی جا کر کے اس کا فائدہ ہوگا. اب چلے جب نکاح کے لیے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر معاف ہے, ایک نظر کی اجازت ہے, بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہوگا. لڑکی بھی راضی اور لڑکا بھی راضی. ایک نظر لڑکے کو بھی کہا ہے کہ لڑکی دیکھ سکتا ہے, لڑکی کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ لڑکا دیکھ سکتا ہے. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے, لڑکی کو لڑکا نہیں دکھاتے. اب بعد میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر وہ روتی ہے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ میں جو ہے یہ ظلم کیا اور جو ہے میرے جو ہے اس کے خلاف میں نکاح کروایا. باپ کی ذمہ داری ہے لڑکے کو بتایا یہ لڑکا ہے, ایک نظر لڑکی دیکھ لے جس سے اس کو زندگی گزارنی ہے, ایک لڑکا بھی دیکھے. اب جب ہم یہاں جاتے ہیں ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ پورا خاندان جاتا ہے, سسر سے لے کر کے وہ ہونے والے جو دیور اور پھر ان کے دوست اور جو ٹیکسی لے کے گئے ٹیکسی کا ڈرائیور بھی جو ہے ساتھ میں, پورا خاندان 25-20 لڑکے بیٹھے ہیں, ایک لڑکی کو بیچ میں لا کے تماشا کروا گئے. پھر ایک بے حیائی ہماری خواتین میں یہ ہے, اس کو اٹھاؤ, اس کا انچ ناپو, اس کو بٹھاؤ, اس کو چلا کے دکھاؤ, ساڑی پہن کے دکھاؤ, دوسرے کپڑے چینج کر کے دکھاؤ, اس کے بال چیک کر رہے ہیں, اس کے جسم چیک کیا جا رہا ہے, اس کے جسم کے داغ چیک کیے جا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ معاشرے کے اندر تباہ کاری اور بے حیائی ہے. ایک نظر دیکھ لیا جائے چہرے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. ہاں خواتین وہ دیکھ لیں لنگڑی للی, وہ دیکھنا الگ چیز ہے, مگر یہ کہ وہ کیسی لگے گی ساڑی میں, وہ کیا ہوگی, وہ ساری چیزیں ابھی دیکھ رہے ہیں. لڑکے کے بھائی کو بھی اجازت نہیں ہے وہ لڑکی کو دیکھنے کی. جس لڑکے کو پوری زندگی جس لڑکی سے گزارنا ہے اسے ایک نگاہ کی اجازت دی گئی کہ بیٹھ کے دیکھے, پسند ہے ناپسند ہے. مگر پورا کا پورا خاندان اور فیملی بیٹھ کر کے جو تماشا کر رہی ہے سارے کے سارے گنہگار ہیں. لڑکی کا باپ بھی گنہگار, لڑکی کی ماں بھی گنہگار, اور آیا ہوا پورا کے پورا بارات جتنا ہے وہ سارا کے سارا گنہگار. کہ ایک لڑکی کو یوں, باقی وقت میں تو ہمارے بیگم کو ہماری بچی کو دیکھے تو غصہ آتا ہے کہ ہمارے گھر پہ کیوں دے. یہاں تو سجا کے لا کے بٹھایا ہے, باپ نے سجا کے لا کے بٹھایا ہے اس کی ماں نے کہ دیکھو پوری کی پوری میرے لڑکی کو. لڑکی کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس کی اجازت نہ دے. کون لڑکا ہے وہ بیٹھے اور جو ہے ان کے گھر کی خواتین بیٹھے, لڑکی کو ایک نظر دے کے کچھ پوچھنا ہے, وہ 2-4 باتیں جو پوچھی جاتی ہیں وہ پوچھے ختم. پوچھنے میں بھی ایک بڑا معاملہ ہے. ایک رسم ہو گیا, نماز ہے بیٹا, مسلمان نہیں ہے تو اس گھر میں گئے کیوں آپ؟ جو بے نمازی عورت ہے اس کو جا کے پوچھتے ہیں, 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے, قرآن پڑھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لڑکی کا سلیکشن ہو رہا ہے جس کو نماز بھی پتہ نہیں ہے, جس کو قرآن بھی پتہ نہیں ہے. اسی وجہ سے نکاح کے پہلے دن قرآن بھیج دیتے ہیں. وہ گھر کی نکاح ہی مت کرو جس گھر میں قرآن ہی نہ ہو. یہاں تک تو ہو گیا کہ دیکھنے کے لیے صرف جو نکاح کرے گا لڑکا یا اس کے گھر کی خواتین دیکھ سکتی ہیں ایک نظر. اس میں سارے رسم غلط کہ آنے کے ٹائم کیلے لے کے آ جاتے ہیں, ناریل لے کے آ جاتے ہیں, اور پھر جا کے جو ہے وہ ایک عورت اس کے گود میں رکھتی ہے. پھر ایک لڑکا اٹھ کے 50-100 روپے کی نوٹ رکھتا ہے, پھر اس کا دیور اٹھ کے 100 روپے. وہ یہ سلسلہ, یہ اصل میں دیکھیے ہمارا معاشرہ جس ملک میں پنپتا ہے, ہمارے پرکھوں کے جو حالات ہیں وہ نان مسلم تھے. ہندو مذہب سے ہمارے پرکھوں کا تعلق تھا. بہت کچھ خاندان جو باہر سے آئے تھے وہ حالت اسلام پہ تھے, ورنہ اکثر لوگ جو ہم کنورٹیڈ ہیں. تو جب ہماری خواتین جو ہندو سے جب مسلم بنی ہیں وہ روایت کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, وہ ہمارے درمیان لے کے آئی ہیں. اسی طریقے سے چلتے پرمپرا در پرمپرا ہمارے گھروں کے اندر وہ تمام کے تمام ہندوانہ رسومات جنم لے رہے ہیں. اب آگے بڑھیں. لڑکی پسند آئی, جس وقت لڑکی دیکھ رہے ہیں بس اگر محبت میں وہ پانی پلا دے چائے پلا دے ٹھیک ہے, مگر 20-25 لوگ جا کے کھانا کھا رہے ہیں, کھانے کے ٹائم پہ ان کے گھر پہ جا رہے ہیں. پہلی بات ہو رہی ہے کہ اتنے لوگ, میڈیٹر یہی کام کرواتا ہے کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں کھانا کھلا. اور جا کر کے کھانا کھایا 25 لوگوں نے جم کر کے, اس باپ کا نقصان کروایا اور فون پہ کہہ دیا کہ لڑکی کالی ہے ہمیں پسند نہیں ہے. بے شرموں, جا کے کھانے کی ضرورت ہی کیا تھی جب تمہیں لڑکی پہ جو ہے داغ دھبا رکھنا تھا. کھائیے مت, پانی وانی پی لیجیے اور نکل جائیے, اپنے گھر بلائیے. وہ اگر دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہوگی بیٹھک کو وہ عقد کہتے ہیں. بیٹھ کر کے جو ڈسکشن ہوتا ہے وہ 2 ذمہ دار ہوتے ہیں, ولی کہتے ہیں اس کو. لڑکے کی طرف سے لڑکے کا باپ ہے, لڑکی کی طرف سے لڑکی کا باپ, اس کو ولی یعنی ذمہ دار. وہ دونوں بیٹھ کے ڈسکس کریں کب کرنا ہے نہیں کرنا ہے, ختم.
مگر ہمارے یہاں پہ ایک رواج رکھ دیا گیا منگنی. میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، اور تقریباً 10-12 سال سے اس مسجد میں بھی ہم کہہ رہے ہیں، منگنی یہ اردو لفظ بھی نہیں ہے. آپ پوری اردو کی ڈکشنری نکال کے دیکھیں، منگنی ملے گا بھی نہیں. اور اس کا عربی میں آپ کنورٹ کریں، کوئی عربی بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے الگ غلط تشریح نکالی ہے. خطبہ کہتے ہیں پیغام دینے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، صحابہ نے پیغام کہتے ہیں کہ میں آپ سے نکاح کریں. جو لیٹر لکھ کے دیتے تھے پیغام، اس کو خطبہ کہتے ہیں عربی میں. اس کو جو ہے منگنی کے نام سے کچھ، یہ غلط بات ہے. منگنی اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے آئی ہوئی ایک رسم ہے. اب اس کو آپ نام چڑھاوے کا دیں، مٹی بات کا دیں، چند لوگوں کو بلا کے کھلانے کا دیں، کچھ بھی کریں، یہ سراسر بدعت ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی جو ہے وہ ریلیٹڈ اور کوئی تعلق نہیں ہے. اب پھر خرافات. اس کے بعد منگنی کے اندر دیکھیں، ایک طرف جہاں دنیا کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے، بدکاریاں ہو رہی ہیں، مسلمان 2 فیملیز وہ بدکاری اپنے گھروں میں شروع کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ منگنی کے نام پر لڑکا لڑکی کو خوب سجا کے ایک اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے فوٹوز نکالے جا رہے ہیں. حرام. ان کا نکاح نہیں ہوا، وہ آزو بازو نہیں بیٹھ سکتے ہیں. پھر پانی کے اندر یا دودھ کے اندر انگوٹیاں ڈال کر وہ چیک کر کے جو ایک دوسرے کو پہنا رہے ہیں. حرام کام. کوئی اجنبی لڑکی کو یوں ہی چھو رہا ہے، اور پورے دونوں فیملی کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. زنا ہو رہا ہے. یہاں گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہال میں کیا ہو رہا ہے؟ زنا ہے. ان العینان تزنیان. حضور کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، پیروں کا زنا ہے. شرمگاہ اس پر سکہ لگاتی ہے، تصدیق کرتی ہے. زنا یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ غلط کاری کے مکمل، آدمی آنکھوں سے بھی. پورے نوجوان لوگ ایک لڑکا لڑکی کو گھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، سب زنا کر رہے ہیں. نگاہ وہ لڑکا لڑکی کو پکڑ رہا ہے، لڑکی لڑکے کو. زنا ہو رہا ہے، سارے لوگ گواہ ہیں، سب کو اسی انداز کا گناہ مل رہا ہے. حاجی صاحب ہیں تو بھی گناہ میں ہیں، نمازی صاحب ہیں تو بھی گناہ میں ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ایک زنا کا اڈا کھول رکھا ہے منگنی کے نام پہ گھر میں. اب پھر کچھ ایسے علماء انہوں نے رجسٹر بنا رکھا ہے منگنی کے نام پر 200 اور 500 روپے کمانے کی وجہ سے. جبکہ ان کو بولنا چاہیے تھا کہ اسلام میں ہے نہیں، مگر ایک 500 روپے کے لیے انہوں نے اتنا لمبا رجسٹر بنا کے رکھ دیا ہے. لوگوں کو کیا پتا، اب وہ رجسٹر چل رہا ہے منگنی کے نام پہ. صاف سن لیجئے، منگنی اسلام میں نہیں ہے. دوسرا، لڑکی کے گھر کا کھانے کا تصور ہی نہیں. اب آگے کی جب بات چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد شادی کی اب منگنی کے اندر بیچارہ وہ ہال بک کرے گا، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلائے گا. اس میں ویج والے اتنے، نان ویج والے اتنے، اور فلاں اتنے، وہ سب لوگوں کو کھلایا. کپڑے لینے دینے. اب شادی کے ٹائم پھر ہال بک، پھر اتنے سارے لوگوں کو کھلائے گا. پھر لڑکے کو پیسہ دیا جائے گا، پھر لڑکے کے جو ہے جوتے خریدے جائیں گے. یہ بتائیے، یہ عبادت نہیں ہے، بھیک ہے جو ایک شوہر والے، ایک لڑکے والے ایک لڑکی کے گھر سے لے رہے. ذرا آئیے ٹھنڈے دماغ سے چند جملوں پہ آپ غور کریں. ایک کا گھر بگڑ رہا ہے، اجڑ رہا ہے، ایک کا گھر آباد ہو رہا ہے. دیکھیے، جب قربانی کے لیے ہم ایک جانور لاتے ہیں، یا گھر کے اندر ہم بلی پالتے ہیں، کتا پالتے ہیں، جب بلی چند دن رہ کر کے ایک دن کے لیے جب غائب ہو جاتی ہے، گھر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بلی کہاں چلی گئی. قربانی کے لیے جب جانور لا کے آپ ایک ہفتہ رکھتے ہو، 15 دن رکھتے ہو زیادہ سے زیادہ، اتنی محبت ہوتی ہے. قربانی کے دن بچے جو ہے اس قربانی کے جانور پہ گر جاتے ہیں، روتے ہیں. گھر کے اندر ایک ماتم ہوتا ہے. ایک باپ ایک بچی کو پیدا کر کے 20 سال 25 سال اس نور نظر کو، لخت جگر کو، رات و دن جب وہ کماتا تھا، جب پسینے گرتے تھے، وہ باپ یہ سوچتا تھا میرے بچوں کے لیے میں کر رہا ہوں. بچوں کو سوتا دیکھ کے باپ خوش ہو رہا ہے، بچی کو گھر میں دیکھ کے باپ خوش ہو رہا ہے. بچی جیسے جیسے جوان ہو رہی ہے، باپ اپنی ذمہ داری کو اور محسوس کر رہا ہے. وہ بڑی کمائی کر کے ایک پھول کی طرح اپنی بچی کو سینچ کے جب اتنی بڑی بنا دیا، آج ہمیشہ کے لیے ایک اجنبی کے ساتھ جا رہی ہے. معلوم بھی نہیں اس باپ کو کہ دونوں لڑکا لڑکی کا مزاج ملے گا کہ نہیں ملے گا، سسرال اور خاندان کس طریقے کا ہوگا، میری بچی کا فیوچر کیسا بنے گا کہ نہیں بنے گا. جہاں یہاں یہ کھاتی ہے، پیتی ہے، آرام کرتی ہے، وہ اس طریقے کا آرام اور کھانا پینا ملے گا. باپ اندر سے رو رہا ہے. جیسے جیسے اس کا رشتہ طے ہے، بیٹی کی حالت تو چھوڑیے، باپ اور ماں سوتے نہیں ہیں. جو بوڑھے یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں. رات دن وہ باپ سوچتا ہے کہ میری بیٹی میرے گھر سے جدا ہوگی. اور جس دن وہ نکل جاتی ہے گھر سے، اس کے بستر کو دیکھ کے باپ روتا ہے. اس کے روم کو، بیڈ روم کو دیکھ کے باپ روتا ہے کہ میری ننھی منی 20 سال سے میرے ساتھ رہتی تھی. میں جب بیٹھتا مجھے لا کے چائے وہ بچی میری پلاتی تھی، کھانے کھانے کے لیے بیٹھتا میرا ہاتھ دھلاتی. ہمیشہ کے لیے میری بیٹی مجھ سے دور ہو گئی. اور ظالموں نے یہ کیا کہ منگنی کے نام پہ اس سے لوٹا، شادی کے نام پہ اس سے لوٹا.
لڑکے کے کپڑوں کے نام پہ لوٹا، جہیز کے نام پہ لوٹا، اوپر سے مسجد والوں نے بھی لوٹا کہ جب تک جو ہے 2000 2500 کی رسید نہیں ہوگی ہم مسجد کا رجسٹر نہیں دیں گے۔ مولوی نے لوٹا، جب تک جو ہے مجھے پیسہ نہیں دیں گے میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ ارے کیا جرم کیا اس لڑکی کے باپ نے، کیا ایک بیٹی پیدا کر دی؟ تو ٹاپ سے باٹم ہر ایک آدمی ظالم بنا ہوا ہے۔ وہ اس وقت سوچتا ہے جب قرضے ہو جاتے ہیں، پھر اوپر سے سب سے بڑی بلا اور مصیبت، سال بھر شوہر استعمال کرے، ڈیلیوری کے ٹائم ساس اور ماں کے دروازے پہ پھینک کے آئے کہ اس کو اچھے سے اچھے ہاسپٹل کے اندر آپ جو اس کی ڈیلیوری کراؤ۔ شادی کا قرضہ اترا نہیں ہے، ڈیلیوری کا قرضہ لا کے رکھ دیا۔ بچہ بیمار ہے، نانا دیکھے گا۔ کیوں دیکھے گا بھائی؟ نانا کی کیا ذمہ داری؟ جس دن نکاح کرا کے دیا، ہر چیز باپ کی ہے۔ حضور نے فرمایا کھانا کھلائے گا لڑکا، جو خرچ کرے گا لڑکی کے ذمے کوئی خرچ نہیں۔ یاد رکھیے دوستو، نہ منگنی ہے۔ اچھا، اس میں غلطی لڑکی والوں کی بھی۔ کیا اللہ نے چند پیسے دے دیے تو ایسا اکڑنے لگ جاتا ہے لڑکی کا باپ، لے بڑے سے بڑا ہال بک کر رہا ہے، دکھانا ہے اس کو، پیسہ دکھانا ہے، میری بیٹی کا میں بہت زوردار۔ اللہ کو کیا جواب دے؟ ایک نیکی نہیں ہے اس ہال کے بک کرنے میں۔ جو اسلام میں کھانا نہیں ہے تو 1000 لوگوں کو کھلا، ایک نیکی نہیں ملے گی، اللہ کو جواب دینا پڑے گا اس کھانے کا۔ اب اس نے کیا کیا؟ پہلے دن مہندی کا کھانا، شادی کا کھانا، اس کے عقیقے کا کھانا، اس کے قرآن کھانی، عجیب عجیب تماشے لگا کے رکھے ہیں۔ ایک ایک ہفتے تک لڑکی کا باپ اپنے پیسے دکھا رہا ہے، کبر اور غرور کر رہا ہے۔ ارے اس باپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آج مجھے دیا، آج میری بیٹی پہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ ایک غریب باپ ہے جو رستے پہ ٹھیلا لگاتا ہے، اسے بھی بیٹیاں اللہ نے دی ہے، وہ کہاں سے لائے گا؟ معاشرے کے اندر یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو میں اڑا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر ایک کو دیکھوں۔ تو دونوں طرف غلطی ہے، ایک طرف ڈیمانڈ ہو رہی ہے، بھیک مانگی جا رہی ہے، حرام، اور دوسرے طرف خود اپنا مال دکھا کے انسان اکڑ کر رہا ہے، وہ بھی غلط۔ نکاح کے اندر لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ آیا لڑکے نے لڑکی دیکھ لیا، دونوں پیرنٹس نے طے کر دیا، نکاح کے ٹائم بس 2 گواہ ہوں، خطبہ نکاح۔ اس کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد۔ یہ حدیث آپ کو کہیں سننے میں نہیں ملتی۔ نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجدوں میں کرو۔ نکاح کرنے کا مطلب ہم نے حدیث کو بھی الٹا کر دیا، نکاح یہاں پڑھو اور ہال میں جا کے کھانے جو چھرے اڑاتے رہو، یہ تو مذاق ہو رہا ہے۔ اب یہاں کے بعد کچھ نہیں، یہی مسجد میں نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، کھجوروں کی تقسیم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا لڑکی کا۔ اب کوئی لڑکی کے گھر کا کھانا نہیں ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، لڑکی کے گھر کا کھانا نہیں ہے، ہندوؤں کی رسم ہے، کیونکہ اس نے لڑکی پیدا کی ہے نا، اب وہ سب کچھ دے گا، دان دے گا، جہیز دے گا، دولت دے گا، سب کچھ دے گا، اس لیے کہ وہ منحوس ہوتا ہے باپ جو بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اسلام میں وہ آباد انسان ہے جسے بیٹیاں، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا جسے بیٹیاں وہ جنت کا مستحق۔ تو نیت کریں کہ گھر میں کبھی بھی جو ہے لڑکی کے کھانا نہیں کھانا ہے آپ کو شادی کے نام پہ۔ ہاں، ولیمہ لڑکا کرے گا، لڑکی کو کپڑے لڑکا پہنائے گا، باقی جو رسومات ہیں، کپڑے کا لین دین، فلاں چیزیں، جہیز، اور کچھ لوگ بیانات کے اندر غلط بات بولتے ہیں۔ حضور نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، میں تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے کبھی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ جو نبی لعنت بخشتا ہو جہیز پہ، وہ اپنی بیٹی کو جو ہے جہیز دے گا؟ کیسی جھوٹی باتیں نبی کے نام پہ بتائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی بھی خود ان کے بیٹے تھے، بھائی ہیں، مگر کس کی پرورش میں تھے؟ حضور کی پرورش میں۔ ادھر فاطمہ خود آپ کی بیٹی ہیں، دونوں بچے ان کے گھر کے تھے، تو ادھر سے حضرت علی کے ذمہ دار بھی ہیں، حضور ہی ہیں، ادھر حضرت فاطمہ کے ذمہ دار بھی ہیں، دونوں کے ولی خود حضور ہیں۔ باوجود اس کے حضور نے فرمایا علی سے نکاح کرنے کا کوئی انتظام ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ جو وہ زرہ ملی ہے نا، جو جاکٹ جو جنگ میں پہنتے ہیں، اسے جا کے بیچو۔ حضرت علی چلے گئے اپنی جاکٹ بیچنے کے لیے، حضرت عثمان آئے اور کہا کہ کتنے میں؟ 300 روپے میں، 300 درہم میں جاکٹ خریدا اور ان کو پیسے دیے۔ پیسے لا کے حضور کو دے دیا حضرت علی نے۔ حضور نے کچھ خادماؤں کو بلایا، کہا کہ کچھ سامان لو۔ وہ سامان کیا لیا گیا؟ حضرت علی کے کپڑے جاکٹ بیچ کے لیا گیا۔ کیا لیا گیا؟ ایک چکی لی گئی، ایک مشکیزہ لیا گیا پانی بھرنے کے لیے، اور کچھ ضروری جھاڑو اور کچھ 2-3 مٹی کے برتن لیے گئے، 2 تکیے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک بستر جس میں کھجور کی چھال تھا، وہ لگایا گیا، 2-4 برتن رکھے گئے، اور کچھ جو گھر کی ضروریات تھی وہ دی گئی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، خادماؤں کے ذریعے سے بچی کو حضرت علی کے گھر میں، گھر ہی کے بندے ہیں دونوں بھی، حضرت علی کوئی باہر کے داماد نہیں ہیں۔ اچھا، حضرت ام کلثوم کو کیا دیا حضور نے جہیز؟ حضرت زینب کو کیا دیا؟ حضرت رقیہ کو کیا دیا؟
ایک جھوٹی روایت جو ہے اس طریقے سے لوگ حضور کے نام پہ حضرت علی کے ہی جیکٹ بیچ کر کے اسی سے مہر دیا گیا، اسی سے سامان دیا گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، کہاں جہیز لیا کس عورت سے کپڑے لیے؟ کچھ نہیں۔ اسلام منع کرتا ہے لڑکی کے گھر پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، اور بہت پبلک کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ لڑکی کے گھر والے چھپوا رہے ہیں بیچارے، اتنا خرچہ۔ بعض مرتبہ آدمی لون لیتا ہے، سود لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ گزشتہ ہفتے ہماری اسی موضوع پہ بات ہوئی۔ اب 10 لاکھ روپے ایک آدمی پہ خرچ آ رہا ہے، گھر میں کیش رکھا ہوا نہیں ہے، جا کے گولڈ رکھ کے لون نکالا یا بینک سے لون نکالا۔ مسجد کا امام اور تمام حضرات جا کر کے ڈکاریں دے کے کھا کے آ گئے۔ ایک نقمے پر 40 دن کی عبادت ختم، ایک نقمے پر 33 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا۔ اب بتائیے کہ پیڑ بھر بھر کے جو شادی میں کھا کے آئے، پلس اس باپ کی بد دعا لیتے ہوئے اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ کیوں بھائی ایک مسلمان ظالم بن سکتا ہے؟ اس رواج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نکاح کے وقت میں کیا ضرورت ہے کہ لڑکا لڑکی کے لیے؟ پہلی چیز سورۃ النساء کی تفسیر کا پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ واجب ہے۔ دیکھیں ہم جب کوئی بائک چلانا چاہتے ہیں یا کار چلانا چاہتے ہیں تو اسے پہلے سیکھتے ہیں۔ بغیر سیکھے کار لے کے نکلیں گے کبھی راستے پہ؟ اچھا پتہ نہیں اور لے کے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ لازماً ایکسیڈنٹ ہوگا، یا تو خود کی موت ہوگی یا سامنے والے کی موت ہوگی، یہی ہوگا۔ ایسی ہی یہ دنیا میں میاں بیوی کی ایک زندگی ایک گاڑی کی طرح ہے، اگر اس کے اصول و ضوابط نہیں سیکھے گئے یا تو خود مظلوم بنو گے یا خود ظالم بنو گے، طلاق ہوگا، فلاں ہوگا، خاندان کی لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوں گے۔ سیکھنے کے لیے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل فرمایا، اس سورت کا نام رکھا النساء یعنی عورتیں، اور اس کے اندر نکاح، طلاق کس طریقے سے دیا جائے، مہر کیسے دیا جائے، ماں کو کتنا، باپ کو کتنا، زندگی کیسی گزاری جائے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیے۔ ہر لڑکا اور لڑکی کو نکاح سے پہلے سورۃ النساء کی تفسیر پڑھنا چاہیے تاکہ زندگی گزارنے کے لیے ان کو رہنمائی اور رہبری حاصل ہو۔ دوسرا، جوائنٹ فیملی کا ایک بڑا مسئلہ ہمارے درمیان ہے۔ ہر لڑکا یہ چاہ رہا ہے کہ جو میری ماں بولتی ہے وہ سن کے رہنا، جو ہمارے فادر بول رہے ہیں وہی کرنا، نکلنا بھی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی اجازت ہے۔ یہ ایک لڑکی پہ ظلم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک لڑکا اور لڑکی کا کانٹریکٹ ہے اسلام میں، کچھ ذمہ داری ہے لڑکے کی۔ وہ کیا ذمہ داری لڑکے کی؟ نان، نفقہ اور سکنا، روٹی دینا اس لڑکی کو، 3 ٹائم کا بھرپیٹ کھانا دینا ہے، سکنا یعنی اس کو رہنے کا گھر دینا ہے، جیسے بھی کرائے کی چھت دو یا بلڈنگ بنا کے دو، سکنا دینا ہے، اور اس کی زندگی کی ضروریات کو دینا ہے، روٹی، کپڑا، مکان۔ یہ 3 چیزیں لڑکے پر واجب ہیں، تو کیسے بھی لا مگر اس لڑکی کی ذمہ داری کو پوری کرنی۔ دوسری کیا لڑکی کی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کی خدمت، اس کے لیے بننا، سجنا، سنورنا، اس کے لیے خدمت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ نچھاور کرنا۔ حضور نے یہاں تک بھی بتایا کہ اگر وہ تنور پہ روٹی بھی لگا رہی ہو اور شوہر بلایا تو روٹی چھوڑ کے شوہر کے پاس جانا ہے۔ نفل نماز پڑھنا چاہ رہی ہے اور شوہر بلاتے تو نفل نماز چھوڑ کے جانا چاہیے۔ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے، شوہر منع کرتا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اتنا ہائی لیول اس کی خدمت کا جو ہے وہ بیوی کو کہا گیا۔ دونوں اپنی ذمہ داری کو سمجھے، یہ اپنی ذمہ داری نبھائے، وہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر جیٹ بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دادا گیری کر رہا ہے، دیور بھی اپنی دادا گیری کر رہا ہے بھاوج پر، ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا الحم والموت، دیور بھاوج کے لیے موت ہے، موت، اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں اسلام میں۔ ایون سسر کا بہو کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ کیوں سسر کو پوچھ کے جائے گی بھائی؟ اب کچھ لوگ بولتے ہیں دیکھیے یہ خاندان کے اندر الٹی باتیں کرے، جو ریئل ہے وہ بتا رہا ہوں۔ سسر ذمہ دار نہیں ہے، اب سسر کو پوچھ رہے ہیں، ہاں گھر کی ایک بڑی ہے، ساس ہے، کچھ ذمہ داریاں ان کے ساتھ وابستہ ہیں، اخلاقی فریضے سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے لڑکی کا گھر علیحدہ ہونا چاہیے، وہ لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ کچھ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آگے کہنے لگے کہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ مہر دے سکے، اور لڑکی کی ذمہ گھر دینا ہے، لڑکی کو سکنا واجب ہے، وہ دینے کی طاقت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فعلیہ بالصوم، روزہ رہ کے زندگی گزارو، روزہ رکھو آپ لوگ،
جو خواہش اٹھ رہی ہے نا اس خواہش کو مارو روزے کے ذریعے سے، بھوکے رہو آپ۔ ہاں نکاح کرنا ہے، نکاح کے لیے مہر واجب ہے، مہر کی تیاری لڑکا کرے گا۔ مہر کی تیاری کون کرے گا؟ لڑکا کرے گا۔ گھر کی تیاری کون کرے گا؟ لڑکا کرے گا۔ باپ پر جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے، باپ نکاح کرا دے گا، زندگی اس کو گزارنی ہے، یہ تیاری کرے گا اپنے گھر کی۔ نکاح ہوتے ہی اگر ایک لڑکا لڑکی علیحدہ گھر میں چلے جائیں، کھل کے دونوں محبت کر سکیں گے ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ پہلا وقت جو مہینہ، 2 مہینے، 5 مہینے ایک نیا لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا، انڈرسٹینڈنگ کا وقت ہوتا ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، ایک لڑکی پہ ظلم، ایک تو پورے باپ کو جو ہے وہ دبا ڈالا، ظلم پہ ظلم کر کے پورا گھر خالی کروایا، تجوری خالی کروائی، اور لڑکی کو لا کے ایسا پولیس کی سیکورٹی میں جیسا رکھتے ہیں، IFI کے جو جیسے جوان کھڑے ہوتے ہیں، ادھر دیور، ادھر جیٹ، ادھر ساس، ادھر سسر، وہ بیچاری کانپتی ہے۔ نئی لڑکی گھر میں آزاد تھی باپ کے، یہاں کے غلام بن گئی۔ دیور بولتا ہے بھابھی چائے لاؤ، یہ کیوں بولے گا بھائی؟ اور بیوی بھابھی مانے گی کیوں اس کی بات؟ بالکل نہیں۔ لڑکیوں کو بھی چاہیے اسی معاشرہ، لڑکوں کو بھی چاہیے بالکل۔ ایک دیور ایک بھاوت سے بات نہیں کر سکتا، بے پردگی نہیں کر سکتا۔ یہاں تو حالت یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، ایک لڑکی کا اس وجہ سے طلاق ہوا کہ دیور کی پیٹھ اس نے نہیں رگڑا نہاتے وقت میں۔ ایک لڑکی کا بھی طلاق اس وجہ سے ہوا کہ اس نے دیور کی پیٹھ نہیں رگڑی باتھ روم میں جا کے، اس لیے شوہر نے طلاق دیا، میری بھائی کی پیٹھ نہیں۔ بیوی 5 پانڈوؤں کی نہیں ہے اسلام میں، بیوی اکیلے کی ہے۔ یا اکیلے کی بیوی اسی کا رائٹ چلے گا، کسی اور کا نہیں۔ سسر آرڈر دے رہا ہے تم یہ کرو، نہیں دے سکتا، تیری بیوی ہے تو ادھر آرڈر کر، یہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، پردہ کر اس سے۔ اگر کئی گندی نگاہ سسر نے بیگم پہ ڈال دیا بیٹے کی، بیٹے کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یاد رکھیں، کیونکہ وہ بیٹے کے لیے ماں کا درجہ رکھے گی۔ پھر جس عورت پہ باپ نے غلط ہاتھ ڈال دیا، بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے وہ عورت ماں کا درجہ رکھتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جس داماد نے ساس پہ گندی نگاہ ڈالی ہے، اس طریقے کا کچھ معاملہ ہوا، بیگم نکاح سے نکل جاتی ہے، اس لیے کہ اس عورت کا شوہر نہیں، اب وہ عورت کا باپ بن گیا، اس لیے کہ اس کی ماں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ یہ اسلام نے اتنی جو ہے وہ پردگی رکھی ہے، اس کو حرمت مساہرت کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ایک وہ معاملہ الگ ٹاپک نکل جائے گا۔ اگر کسی شوہر نے بیگم سے کہا کہ تمہاری ران میرے ماں کی جیسی ہے، تمہاری پیٹھ میرے ماں کی پیٹھ کی جیسی ہے، تمہارے فلاں پارٹس آف باڈی میرے ماں کے، بیوی حرام اسی وقت میں۔ 3 پنشمنٹ سنا ہے اسلام نے اس کو، جب تک وہ پنشمنٹ نہیں دے گا بیوی کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا نازک مرحلہ ہے، مگر ایک جوائنٹ فیملی کے اندر لا کے جو ہے گھسیٹ دیا گیا بچی کو۔ شوہر کو چاہیے کہ اس کا چھوٹا سا ہی کمرہ کیوں نہ اس کا علیحدہ ہو، وہ اپنے کپڑے وہاں رکھ سکے، کپڑے بدل سکے، اس کا باتھ روم علیحدہ ہو، اس کی ضروریت زندگی وہ نہیں کر سکتے ہیں، نکاح مت کیجیے۔ کسی کی بیٹی کو لا کے ظلم مت کیجیے۔ لڑکے کی ذمہ داری نان نفقہ سکنا، گھر دینا ہے تو کرایہ کا دے، کیسا بھی دے، علیحدہ طور پہ دے، لے جا کے ماں باپ کے اندر گھسیٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب بچی 2-4 بچے ہونے تک وہ تو پوری اس کی ہنسی خوشی پوری کی پوری برباد ہو جاتی ہے، بچوں کا بوجھ لے کر کے ایک مظلوم کی طرح زندگی گزار کے نکل جاتی ہے۔ یاد رکھیں ایک اہم بات، ایک ایمان، کیا چیز؟ ایک ایمان ایک بندے کا اس کی زندگی سے لے کے جنت تک ساتھ جاتا ہے، اور ایک عورت، ایک بیوی زندگی سے لے کے ہمیشہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگی۔ 2 چیزیں کبھی جدا نہیں ہوتی۔ جس کے ساتھ مجھے دنیا میں بھی رہنا ہے، جس کے ساتھ مجھے قیامت میں اور جنت میں بھی رہنا ہے، اس بیوی کے ساتھ میری کیا محبت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے دونوں آپس میں ایک دوسرے کی قدر کریں اور سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خود فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیکم اللہ من فضلہ، اگر تم صحیح طریقے سے چلو گے نا، تم فقیر بھی ہو اللہ تمہیں غنی بنا دے گا نکاح کے ذریعے سے۔ فقیر بھی ہو تو غنی بن جاؤ۔ نکاح عیش و عشرت کے ساتھ برکتوں کا ذریعہ ہے، اور خوب جو ہے وہ بچے بھی پیدا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم، تم زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، کل قیامت میں میری امت بڑی ہونے کی وجہ سے میں فخر کروں گا۔ بچے زیادہ ہونے چاہیے، جتنے زیادہ ہوں گے دین کے معاملے کے اندر وہ مددگار ہوں گے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کی زینت، کسی باپ کے 4-8 بیٹے ہو، بتائیے اس کے گھر کا کیا رباب اور دبدبہ ہوتا ہے، اس باپ کی کیا خدمتیں ہوتی ہیں، اس میں جو جتنے دین کے کام میں لگ رہے ہیں پورے کے پورا باپ پر کریڈٹ جا رہا ہے۔ اس کے لیے بچوں کو زیادہ ہوگا۔ اب باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی بھی میری، بیوی سے ہونے والی اولاد بھی میری، اس پر سسرال والوں کا رائٹ نہیں کہ وہ اس کی ڈیلیوری کروائیں، وہ اس کا عقیقہ کروائیں، وہ اس کا چلے کا پانی ڈالیں، نہیں۔ میرا بیٹا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری،
جب بچہ پیدا ہو جائے فَلْيُحْسِنْ اسْمُهُ، باپ کی ذمہ داری اچھا نام رکھے اس کا. لڑکا ہے تو اس کی ختنہ کروائیں، اس کے سر کے بال منڈوائیں، پیسے ہیں فوراً 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں. باپ کی ذمہ داری ہے، مگر ذمہ داری کس کو دی جا رہی ہے؟ سسرال. تو یہ جو خرافات آج کل ہو رہے ہیں، اور پھر اس میں جو اختلاط ہو رہا ہے شادی بیاہ میں، مردوں عورتوں کا ہجوم، ایک دوسرے کے ساتھ بے پردگیاں، ہم نے دیکھیں عبادت کو کیا بنا کے رکھ دیا ہے. اس کے لیے احتیاط کریں اور اسلامی ماحول کے اندر نکاح کرنے کی کوشش کریں. دوسرا جو اس کا نکاح کا حصہ ہے، دنیا میں ایسی کئی لڑکیاں طلاق کے بعد، بیوگی کی زندگی کے بعد ایسا بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہمیشہ ایک خواب کے اندر گم ہیں کہ کوئی آئے گا شہزادہ اور مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جائے گا. مگر دیکھیں ہمارے معاشرے نے اتنا ظلم کیا، افیئر کرنا پسند کرتے ہیں، ناجائز تعلقات رکھنا پسند کرتے ہیں، نکاح کر کے گھر لانا پسند نہیں کرتے. اس کے 2 وجوہات ہیں. معاشرہ بھی ویسا بگڑا ہوا ہے، جو 2 نکاح کرتا ہے اس کو سماج اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. دیکھو صاحب اس کو گھر میں مت لو، 2 شادیاں کیا والا آدمی ہے. اور جو 10 بار زنا کرتا ہے اس کو گھر کے صوفے پہ بٹھا کے جو ہے گھر کی خواتین کھانا پینا دیتی. یعنی جو زانی ہے اس کو سماج میں عزت ہے، جو حلال طریقے سے نکاح کرتا ہے اس کو سماج میں ذلت ہے. اس کی وجہ سے لوگ ڈر رہے ہیں، کیونکہ بد اچھا بدنام برا. جو 2 نکاح کرتا ہے وہ ایسا مارکیٹ میں بدنام ہوتا ہے کہ بس اس کے ساتھ کوئی عزت کی بات کرنا پسند نہیں کرتا. کیا کام کیا صاحب؟ عبادت تو کی تھی. اس کے لیے دیکھیں جب آپ باپ بنیں گے اور آپ کی بیٹیاں اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ طلاق ہو کے گھر پہ بیٹھ جائیں، بیوہ ہو کہ جوان بچی گھر پہ بیٹھ، شوہر مر گیا، اس لڑکی کا کیا قصور ہے بتائیے؟ ایک بچی کا شوہر مر گیا، اس کا کیا قصور؟ اللہ نے اس کے شوہر کو مار دیا، مگر وہ بیوہ ہونے کی وجہ سے جوانی میں پوری زندگی ہر رات اپنے بستر کے اوپر اپنی موت کو یاد کرتے سوتی. اس کی بہنوں کی شوہروں کے ساتھ جانا آنا چل رہا ہے، لوگ جو ہے وہ خوب جو ہے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. ہاں ہر ایک اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے گھوم پھر رہی ہے، ہر ایک کے اپنے بچے ہیں، ہر ایک کی ہستی کھیلتی دنیا ہے. اب یہ بیوہ اپنے بستر کے اندر کھڑتے پڑی ہے کہ اس کے شوہر کو تو اللہ نے مار دیا. ہاں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جس کے بعد طاقتیں ہیں، ثروتیں ہیں، حالات اچھے ہیں، وہ 2 نکاح کرے، 3 نکاح کرے، 4 نکاح کرے. 4 تک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش رکھی اور شروع ہی کیا کہ تم نکاح کرو 2 یوں نہیں کیا 1 تم نکاح کرو 2 3 فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى، تم نکاح کرو عورتوں سے 2 وَثُلَاثَ 3 وَرُبَاع 4. اگر تمہارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے نہیں کہ تم 2 3 4 رکھ سکو فواحدۃ، تو تب 1 رکھو. اسٹارٹ اللہ نے کہا 2 سے. یعنی کہ خواتین جو آج بیوہ ہو کے گھروں میں بیٹھی ہیں، مطلقہ ہو کے گھروں میں بیٹھی ہیں، یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں، کیا ان کا رائٹ نہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ان کے شوہر کا نام ہو، ان کے سر پر بھی کوئی شوہر ہاتھ پھیرنے والا ہو؟ ایک بیٹی کتنا ہی باپ مالدار ہو، اسے اچھا کھانا کھلا سکتا ہے، اسے گولڈ کھلا سکتا ہے، اسے چاندی کھلا سکتا ہے، مگر جو اس کے دل کا سکون ہے وہ باپ کبھی نہیں دے سکتا. وہ کون دے گا؟ وہ شوہر دے گا. اس کے لیے چاہیے تمام لوگوں کو کہ معاشرے میں بدکاری کو ختم کرنے کے لیے، زناکاری اور تباہی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ نکاحوں کو عام کرنا چاہیے. ورنہ وہ جو بیوہ ہوگی یا مطلقہ ہوگی، نکاح نہ ہونے کی صورت میں جب جذبات ابھریں گے، شیطان حاوی ہو جائے گا، لا محالہ بدکاری کرے گی، لا محالہ زنا کرے گی. اس زنا کا گناہ تمام معاشرے کے احباب پر ہوگا. اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر نکاحوں کو عام کریں اور بالکل اسے آرام سے کریں. اس کی لمبی چوڑی جو ہے دعوتیں اور فلاں نہیں، 2 4 لوگ چلے گئے، خطبہ نکاح پڑھا، نکاح ہو گیا، ختم. ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، 10 مبشرہ، اور اس وقت کے سب سے پیسے والے صحابی. دیکھا تو تھوڑا سا کچھ ہلدی کے زرد نشانات لگے ہوئے تھے خوشبو کے. سلام پھیرنے کے بعد سب ساتھیوں کا حال دیکھتے دیکھتے عبد الرحمن بن عوف کا بھی حال دیکھا اور پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے کل نکاح کیا؟ انہوں نے حضور کو اطلاع تک نہیں دی، بلایا بھی نہیں. یہاں تو ناراض ہوتے ہیں، ہم کو واٹس ایپ پہ بھیجا گھر آ کے دعوت دو. کیا ضرورت ہے بھائی؟ نکاح کے لیے بھی کوئی دعوت، عبادت کی بھی کوئی دعوت. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کل ہی رات میرا نکاح ہوا ہے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے، ولیمہ کرو. نکاح کی مجلس میں جو سب سے بڑا نقصان جو ہے نا، کھانے کی تعریف کر کے جاتے ہیں آپ، ہاں بریانی ایسی بنی، فلاں ایسا بنا، چکن ایسا بنا، لیکن دولہا دلہن کو مبارکباد اور دعائیں کوئی نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب بھی آپ دولہے کو ملاقات کرو تو بارک اللہ لک
اللہ تجھ میں برکت دے، وبارک علیک تیری بیوی میں برکت دے، وجمع بینکما فی خیر تم دونوں کے اندر بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر دے۔ تو یہ دعا دینا ہے ہر ایک، جب ہم کہیں نکاح میں چلے جائیں دلہا دلہن کو مبارکباد دینی چاہیے۔ ان خرافات میں خرافات یہ بھی ہے کہ دیکھیں ولی جو ہوتا ہے نا، میں جیسے باپ ہوں بیٹی کا ذمہ دار میں ہی ہوں، کیونکہ میرے گھر میری بیٹی پڑھ رہی ہے، اس کی اسکولنگ میں دیکھ رہا ہوں، اس کی کالج میں دیکھ رہا ہوں، اس کا نکاح بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ مگر جب نکاح کا رجسٹر بنتا ہے تو نہیں وہ ہمارے بزرگ سے ان کو ولی کوئی اور آ گیا رجسٹر میں، مذاق کر دیا ہے۔ جو لڑکی کا باپ ہے وہی ولی، ولی مطلب وکیل بولے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ اٹھا کے نکاح کرا کے دے رہا ہے۔ وکیل نہیں، وہ ایسا کرو ہمارے بھونی کا نام ڈالو وکیل میں، وہ بھونی زندگی میں نہیں آیا گھر پہ اس لڑکی کے، وہ وکیل بن کے بیٹھا ہے، وہ نکاح، یہ تماشا ہے۔ نہیں ناراض ہوتے ہیں ہمارے بھونے، ہمارے پھپھا ناراض ہوتے ہیں، ان کا نام ڈالو۔ کیوں ڈال رہے ہیں بھائی؟ لڑکی کا باپ ہی ذمہ دار ہے، ختم۔ اب گواہ، دو گواہ ہو، مسلمان ہو، عقل مند ہو، کافی ہے، دو گواہ کرو۔ اس کے بعد کچھ مسجد کے احباب بھی غلطی کرتے ہیں، نکاح کی مسجد، دیکھیے میری بیٹی ہے نا، میں نکاح کر رہا ہوں، میں نے بات کی لڑکے کے باپ سے، کہا میں فلاں دن میری بیٹی کا نکاح ہے اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا، مہر طے، سب چیزیں طے میں نے کیے۔ اب بس ایک مجلس سے نکاح طے کیا ہوں اور سارے لوگ میری دعوت پہ آ بھی گئے۔ اب مسجد کے لوگ دو چار حضرات بڑے داڑھی جبے رومال ڈال کے ماشاءاللہ عورتوں کی مجلس میں گھستے ہیں، رجسٹر پکڑ کے، نکاح کے لیے سب یہاں بیٹھے ہیں اور یہ دو چار چچا کہاں جا رہے ہیں؟ عورتوں کی مجلس میں، ہال میں۔ کیوں صاحب؟ صحیح لانے، لڑکی کا باپ کا مرا ہے، کیوں چاہیے آپ کو لڑکی کی صحیح؟ لڑکی خوبصورت بن کے تیار ہو کے وہاں پہنچیے، نکاح کے لیے آئیے، ہم سے تم کیوں لائیں گے سگنیچر؟ تمہیں کیا رائٹ ہے سگنیچر کا؟ ایک عجیب تماشا بنا کے رکھا ہے، سب لوگ جاتے ہیں وہاں عورتوں کے بیچ، ہٹو یہ لڑکی کی سگنیچر، لڑی سی کیا ماں تو ہے نہیں، ارے اس کا لڑکی کا باپ نکاح کرا رہے، تم لڑکی کو پوچھ رہے جا کے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بے پردگی ہو رہی ہے، ایک لڑکی سے وہ تیار ہو کے بیٹھی ہے، اس کے سامنے جا کے تم بات کر رہے ہو، اس سے دستخطیں لے رہے ہو، اس پر کیوں نہیں بولا جاتا مسجدوں میں؟ اس پہ بولنے کی ضرورت ہے، منع کر دو۔ لڑکی کا باپ میں ہوں، میں شادی کرا رہا ہوں، ختم، میں رخصتی دے رہا ہوں میری بیٹی کی، تم جا رہے ہو 5-6 لوگ، ہاں واقعتاً سگنیچر چاہیے، لڑکی کا بھائی ہے جا کے لائے گا، میں لڑکی کا باپ ہوں میں جا کے لے آؤں گا سگنیچر، وہ پہلے کرنے کا کام ہے سارے کا سارا، وہ یہاں بیٹھ کے نہیں، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس چیز کو جو ہے بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لڑکی کے گھر والوں پہ جو اخراجات کی ذمہ داری ہے، اور اتنا بول رہے ہیں، میں آپ کو یقین سے بتا دوں کہ جتنا زیادہ دیندار ہے نا اتنا زیادہ خرافات میں اور بدعت کے کاموں میں مصروف ہے۔ اور جو بالکل کامن قسم کے لڑکے ہیں ان کو سمجھا دیا جائے بھائی لڑکی کے گھر سے کچھ لینا نہیں ہے، وہ توبہ کرتا ہے اور بالکل سسرال پہ خرچ والا وہ نہیں بنتا۔ مگر ہمارے یہاں پہ جو ہے نہیں وہ ہونا صاحب، بیٹی ہے وہ کرنا، یہ لوگ آئیں تو ان کا دینا، ایسے ہی لوگوں نے جو ہے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آج کے بعد سے ایک نیت کریں کہ نہ منگنی ہوگی، نہ جہیز لیا جائے گا، نہ لڑکی کے گھر کے کپڑے لیے جائیں گے، نہ اس کے گھر کا کھانا کھایا جائے گا۔ ہاں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ تو کیا ہوتا ہے بولی بعض مطلب لڑکے کو سارے لوگ 1000 روپے 2000 روپے کی بریانی کھاتے ہیں، یہ لڑکا 2 روپے کا انڈا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، دولہے کے لیے انڈے لائے گا۔ تیری عزت نہیں، تیری ذلت ہو رہی ہے وہاں پہ۔ لڑکا خوددار ہے کہ بتا دے کہ کوئی کھانا نہیں، جتنا قیمتی کھانا ہے وہ ہم کھلائیں گے، اس لیے کہ میرا گھر آباد ہو رہا ہے۔ لڑکے کا باپ بولے میرے گھر بہو آ رہی ہے، میرے گھر میں ایک ممبر کا اضافہ، اگلے سال سے میرے گھر کے اندر نسل چلے گی میرے نام کی، دادا کے نام کی چلے گی نا نسل، تو میرا بیٹا، میرے بیٹے کی اولاد جو ہوگی وہ میری ہوگی، تو میں جا کے کیوں ظلم کروں؟ میں کھلاؤں، خوشی میرے گھر آئی، لڑکی کے باپ کے گھر پہ خوشی نہیں ہے۔ اور جو کھلا رہے ہیں وہ بھی نیتیں کریں، آج کے بعد ایسے لڑکے کو لڑکی مت دو جو فقیر ہو، صاحب میرے کو کپڑے بھی دو، میرے کو انڈر ویئر بھی دو، میرے کو صابن بھی دو، میرے کو ٹاول بھی دو، میرے کو جوتے بھی دو۔ سالا جب فقیر تھا تو میری بیٹی کا ہاتھ ہی مانگنے کیوں آئے؟ آپ پیسے والے کو دو، کپڑا پہن کے آنے والے کو دو، خود اپنے صابن سے نہانے والے کو دو، اپنے ٹاول سے پوچھنے والے کو دو۔ لڑکی کے گھر کے ٹاول پہ بدن پوچھنے والا ایسے فقیر کو بیٹی کیوں دیتے ہو؟ مت دیجیے۔ نیتیں کرو کہ میری بیٹی خوددار کو دیں گے، لڑکے نیت کریں میں خوددار ہوں، میری زندگی میں چلاؤں گا، اور پھر خصوصاً ڈیلیوری خود لڑکے کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، یا سسرال پہ لے جا کے ڈال دیں گے، جائیے بھائی اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں کراؤ، اور خود جب دوبارہ ڈیلیوری کرایا تو گورنمنٹ میں کرایا، جب خود لڑکا کراتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ سول ہاسپٹل میں۔ اور جب ان کا پہلا فرد ورد کچھ نہیں ہے، جب ان سے کروانا تھا تو 50-60 ہزار روپے خرچ کروا۔ یہ سب نہیں ہونی چاہیے، لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب اس طریقے پہ جب ہم کریں گے معاشرے میں سدھار آئے گا، تب ایک باپ نیت کرے گا کہ ایک لڑکی نے اگر 10 ہوتی تب بھی میرے لیے خوشی ہوتی۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں نکاح کو صحیح طریقے پر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.